السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیت میں بات ہو رہی تھی ان لوگوں کی جو مال و دولت کا ذخیرہ کرتے ہیں، ہولڈنگ کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرنا۔ تو اس کے لیے قرآن کریم نے لفظ کیا استعمال کیا؟ بخل۔ تو جو بخل کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ مال و دولت کو ذخیرہ اندوزی سے جمع کرتے ہیں، ہولڈنگ کے ذریعے سے، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، وہ ان اشیاء پیداوار کو اور ان کے ذریعے سے جو مال و دولت حاصل ہوتا ہے، چند لوگ اپنے ہاتھوں میں اس کو کر لیتے ہیں۔ تو دولت کی یا رزق کی جو مساوی تقسیم، اس کی جو سرکولیشن یا ڈسٹریبیوشن سب ہاتھوں میں ہونی چاہیے، وہ پھر چند دولت مند لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ اس سے پھر وہ سیاسی طور پر اقتدار پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے رزق کے ذخائر اور ان کی جو اس سے جو مال و دولت حاصل ہوتا ہے، جو تمام انسانیت کے لیے جس کی ڈسٹریبیوشن، ایکول ڈسٹریبیوشن لازمی ہے، اس کے اوپر بھی وہ قابض ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو نظام ہے یہ تو انسانوں نے بنانا ہے کہ تمام انسانوں کو بروقت عزت کے ساتھ ضرورت کے مطابق رزق ملے۔ یہ نظام، اس کے اصول تو قرآن نے دیے ہیں، لیکن اس نظام کو نافذ تو انسانوں نے ہی کرنا ہے، ریاست کی سطح کے اوپر، ایک سوسائٹی کی سطح کے اوپر۔ تو قرآن تو اس کے ضابطے دیتا ہے، اصول دیتا ہے، قوانین دیتا ہے، لیکن جو ظلم پر مبنی معاشرے ہوتے ہیں، جو لوگ ظلم کرتے ہیں، طاقت حاصل کر لیتے ہیں ظلم کے ذریعے سے، وہ پھر مال و دولت کو اپنے چند ہاتھوں تک محدود کر لیتے ہیں۔ باقی جو پبلک ہوتی ہے یا عوام ہوتی ہے، ان کو ان کے فوائد سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو اس سے پھر معاشرہ جو ہے وہ فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، معاشرہ جو ہے ایک عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو پیچھے یہ جو آیت تھی 180، اس کے اندر یہ بات کی گئی، اور اس سے ریلیٹڈ آگے پھر اسی بات کو یہ جو لوگ ہیں جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ بتا رہا ہے کہ ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے۔ اب وہ قرآن کریم ڈسکس کر رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا۔ اب یہ کن کا قول بیان کیا جا رہا ہے جس کو اللہ نے سنا؟ جو بخل کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، مال و دولت کو چند ہاتھوں تک محدود کر لیتے ہیں، باقی لوگوں کو اس سے محروم کر دیتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یقیناً اللہ نے ان بخل کرنے والے لوگوں کا قول سن لیا جنہوں نے کہا۔ انہوں نے کیا کہا؟ اب یہ دیکھیں، یہ ایک انداز ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، وہ نہ بھی کہیں، ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ قرآن کریم اس طرح ڈائیلاگ کے ذریعے سے بات کو سمجھاتا ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے کہ ایکچولی ان کی ذہنیت، ان کی سوچ، ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے۔ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں، یا وہ کہا کرتے تھے، اور آج بھی یہ جو بخل کرنے والے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ یہی ہے، قیامت تک یہی رہے گا۔ جب تک اللہ کی کتاب کی حکومت نافذ نہیں ہو جاتی، اس کا عدل و انصاف پوری زمین کے اوپر رائج نہیں ہو جاتا، اس وقت تک یہ جو بخل کرنے والے ہیں، ذخیرہ اندوز، ہولڈنگ کرنے والے، ان کا یہی مائنڈ سیٹ رہے گا جو قرآن بتا رہا ہے۔ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر،
بلا شبہ اللہ فقیر ہے، اور یہ تو آپ نے کئی لوگوں سے بھی سنا ہوگا جو نہیں مانتے، اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، قرآن کی صداقت کے اوپر یقین نہیں رکھتے، تو یہ چیزیں تو آپ نے ان سے بھی سن رکھی ہوں گی۔ آج بھی یہ چیز کہی جاتی ہے، قرآن کریم ڈائیلاگ کے ذریعے سے بات کو سمجھاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ اللہ فقیر ہے، یہ ہے ان اللہ فقیر، بلا شبہ اللہ فقیر ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ کا نظام اپنی اقامت کے لیے انسانوں کی مال و دولت کا محتاج ہے۔ تو وہ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ اگر تمہارا اللہ اتنا ہی بڑا ہے، یہ سارے جتنے بھی آسمان و زمین کے خزانے، زمین کے اندر جتنی بھی پیداواری صلاحیت ہے، اشیاء پیداوار کو اگانے کی صلاحیت ہے، اگر یہ اسی نے رکھی ہے، یہ سب اسی کی ملکیت ہے، پیچھے آ رہا ہے نا کہ زمین و آسمان اور اس میں جتنا کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر واقعی اسی کی ملکیت ہے تو پھر وہ تو تم سے مانگ رہا ہے کہ تم دو اللہ کے نام کے اوپر، یعنی اللہ کے کاز پر، ان دی کاز آف اللہ، تم ضرورت مند لوگوں کو دو۔ تو اگر یہ اللہ اتنا ہی خود مختار ہے، اتنی ہی قوت والا ہے، اقتدار والا ہے، اور یہ زمین و آسمان کے خزانے اسی کے ہیں، تو وہ پھر خود کیوں نہیں دے دیتا؟ اب یہ سوال تو بنتا ہے، اگر قرآن کریم کا وہ جو تصور ہے اللہ کے متعلق اگر وہ ذہن میں نہ ہو تو یہ پھر سوال تو بڑے شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ کا تصور کیا ہے قرآن کی روح سے، جو اس نے اپنی کتاب میں خود دیا، وہ کیا ہے کہ اللہ انسانوں کو ارادہ اور اختیار جب اس نے دے دیا ہے تو وہ واپس نہیں لیتا۔ زمین کے اندر اشیاء پیداوار کو اگانے کی صلاحیت رکھی ہے، انسان اس میں جب بیج ڈالتے ہیں زمین اس کو اگائے گی، یہ جو اگانے کی صلاحیت ہے یہ انسانوں نے نہیں رکھی، اللہ نے رکھی ہے۔ تو ٹھیک ہے یہ اس کی ہے، لیکن اس کی جو اشیاء پیداوار کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، پھل ہے، اناج ہے، غلہ ہے، اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں میں رکھی ہے، انسانوں نے کرنی ہے، کیونکہ ارادہ اور اختیار دیا ہوا انسانوں کو، لیکن کرنی کیسے ہے اس کے اصول ضابطے کتاب میں بتا دیے ہیں۔ اب جو لوگ اللہ کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں اور اس بات کے اوپر انہیں یقین ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے ان قوانین کی وائلیشن کی تو اس دنیا میں بھی تباہی آئے گی، اور آخرت میں وہ جو آخرت کی زندگی ہے اس میں بھی وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اگر ان کو اللہ کے قوانین کی صداقت پر یقین ہے تو وہ پھر یہ جو رزق کی مساوی تقسیم کے جو ضابطے ہیں قرآن کے اندر، وہ اس کی روح سے اپنی سوسائٹی کا، اپنی مملکت کا نظام بنائیں گے۔ ان ضابطوں کو یعنی یوں کہہ لیں کہ ان کی روح سے وہ اپنی رزق کا نظام بنائیں گے تاکہ سب لوگوں کو ملے، بقدر ضرورت ملے، عزت کے ساتھ ملے، اور ان کو کسی کے اوپر احسان نہ ہو۔ یہ جو قوانین ہیں یہ انسانوں کو دیے گئے ہیں تاکہ کسی کی خود اس کی جو عزت ہے، اس کی جو توقیر ہے، اس میں کوئی فرق نہ ہے۔ تو ایز اے چیریٹی نہیں، ایز اے رائٹ دیے جائیں، یہ ان کا حق ہے۔ تو جتنے بھی جن کے پاس مال و دولت ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کاریگر ہے، کوئی مکینک ہے، تو اس کے حساب سے پھر ان کی جو صلاحیتیں ہیں، ان کے اندر جو ایپٹیٹیوڈ ہیں وہ مختلف ہیں، لیکن کسی کام کرنے کا جو معاوضہ ہے وہ اس طرح نہیں طے کیا جا سکتا قرآنی اصولوں کی روح سے کہ کسی ڈاکٹر کو زیادہ دے دیا جائے اور کسی کاریگر کو کم دیا جائے، یہ نہیں ہے، ضرورت کے مطابق دینا ہوتا ہے۔ یہ جو ویجز کا نظام
یہ جو ہم نے بنایا ہے یہ قرآن کے وہ جو ربوبیت کا جو رزق کا نظام ہے اس کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ ضرورت تو ایک ڈاکٹر انجینئر کی بھی وہی ہے جو ایک کاریگر کی ہے، تو اس میں تو وہ فرق نہیں کرتا۔ تو ہمارے ہاں جو نظام ہے ہم نے سٹیٹس بنائے ہوئے ہیں، کلاسیفیکیشن قائم کی ہوئی ہے کہ یہ اعلیٰ طبقہ ہے، یہ مڈل طبقہ ہے، یہ وہ پھر اس کے بعد پھر غریب آ جاتے ہیں، لیکن ضروریات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تو ایز اے ہیومن بینگ وہ تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، تو اس میں قرآن کریم فرق نہیں کرتا، سب کو ملنا چاہیے، عزت کے ساتھ ملنا چاہیے، چیریٹی کے طور پر نہیں، جو جس طرح ہمارے ہاں ہے کہ ہم وہ چیریٹی کرتے ہیں، یہ انسانوں کی عزت نفس کے خلاف ہے۔ دینے والے کے اندر سپیریئرٹی کمپلیکس پیدا ہوتا ہے اور لینے والے کے اندر انفیریئرٹی کمپلیکس پیدا ہوتا ہے، تو یہ جو کمپلیکسز ہیں اس سے معاشرے کے اندر بہت ساری نفسیاتی بیماریاں جنم لیتی ہیں، معاشرہ بیمار ہو جاتا ہے، اور پھر بات اس سے بھی آگے بڑھتی ہے تو معاشرہ بہت بڑے فساد کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی سمجھنے کی ہیں، تو چونکہ یہ آپس میں چیزیں انٹر لنک ہیں اس لیے ان کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ تو وہ جو لوگ دولت کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹ لیتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، مہنگے داموں پر فروخت کرتے ہیں، لوگوں کا معاشی استحصال کرتے ہیں، ان کی مائنڈ سیٹ کیا بتا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ اللہ فقیر ہے، وہ تو اپنے نظام کی اقامت کے لیے انسانوں کی مال و دولت کا محتاج ہے، حالانکہ یہ جو اللہ کا نظام ہے وہ کس لیے ہے؟ انسانوں کی فلاح کے لیے، کیونکہ وہ غنی ہے، الصمد ہے، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں چاہیے، انسانیت اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو وہ تو غنی ہے، صحیح معنوں میں غنی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، تو اس نے اصول ضابطے جو ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں، انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے۔ یہ چیز جب انسان دولت کے نشے میں ہوتا ہے تو اس چیز کو وہ اگنور کر دیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے یا میں نے اپنی انٹلیکٹ سے کمایا ہے۔ ایکچولی ایسا نہیں ہے، انٹلیکٹ بھی تو اللہ نے ہی دیا ہے، اور محنت جس طرح آپ کا جو انٹلیکٹ ہے، آپ کے جو ہاتھ پاؤں ہیں، آپ کو یہ جو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، بولنے کے لیے زبان ہے، سننے کے لیے کان، یہ کس نے دی ہیں؟ اللہ نے۔ انسان ان کو پیسے سے بھی نہیں خرید سکتا، یہ جو آنکھیں ہیں آپ کسی سے پیسے سے نہیں خرید سکتے، نہ بنا سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں، تو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان کو یوٹیلائز کرنا اللہ کے قوانین، اصولوں اور ضابطوں کی روح سے، اس سے ایک بیلنس سوسائٹی وجود میں آتی ہے جو ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔ پھر اس میں مال و دولت کی یہ جو اس کی جو ذخیرہ اندوزی ہے وہ تو پھر ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی، اگر کریں گے تو پھر معاشرہ فساد کی لپیٹ میں آ جائے گا، پھر یہی سوچ ہوگی کہ یہ تو ہمارا ہے، تو اگر اللہ جو ہے اس کی ملکیت ہے تو اللہ خود دے دے ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ اللہ نے لوگوں کو ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے، جب دیا ہے تو وہ چھینتا نہیں، تو انسانوں نے اپنے ارادے اور اختیار سے اللہ کے قوانین کو سامنے رکھ کر اپنی معیشت کا، اقتصادیات کا نظام بنانا ہوتا ہے جس میں تمام انسانیت کا فائدہ ہو، یہ نہیں کہ چند جو عمرہ ہیں اس کو فائدہ ہو، یہ نہیں کہ ایک خاص طبقے کو فائدہ دیا جائے، منارکی کو دیا جائے، ارسٹوکریسی کو دیا جائے، یہ جو چیز ہے یہ قرآن کے اصولوں اور ضابطوں کے خلاف ہے۔ قرآن کریم کے مطابق تمام انسانوں کی عزت، ان کی ضروریات، ان کی جو حرمت ہے وہ سب کی ایک جیسی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو سرمایہ کی بنیاد کے اوپر اس کا سٹیٹس آپ اس کا بنا دیں کہ یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ مڈل طبقہ ہے، اس سے تو معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو ضروریات سب کی ہیں، تو سب ایسا نظام بنایا جائے جس میں سب کی ضروریات کے مطابق ان کو دیا جائے،
اور ایز اے رائٹ دیا جائے، ایز اے چیریٹی نہیں۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے، یہ ان لوگوں کا ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ہورڈنگ کرتے ہیں۔ تو ایک تو ان کا قول یہ بیان کیا گیا یہاں پر کہ انہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، یعنی اپنی نظام کی اقامت کے لیے بھی ہماری دولت کا محتاج ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اگر جن کے پاس دولت ہے وہ پوری سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے خرچ کریں تو پورا معاشرہ جو ہے، اس کے جو افراد ہیں وہ اپنی ان پٹ دینے لگ جائیں اور اس سے پورا معاشرہ گرو کرے، پروگرس کرے، اس سے تو پورا معاشرہ آگے بڑھتا ہے۔ قرآن کریم پوری سوسائٹی کو آگے بڑھاتا ہے، اس میں سے چند لوگوں کو نہیں کہ جو دولت کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور اس کی سرکولیشن کو باقی لوگوں کے لیے بند کر دیں، دولت انہی کے ہاتھوں میں ہو اور وہ ان کا معاشی استحصال کریں، یہ ظلم ہے۔ تو ایک قول تو یہ ہو گیا۔ دوسرا کیا، اللہ کے متعلق تو وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ بلا شبہ اللہ فقیر ہے، اور اپنے متعلق کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ یہ رہے تھے وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اور ہم دولت مند ہیں۔ یعنی الٹ ہو گیا نا، یعنی اللہ نے اپنے آپ کو غنی کہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اغنیا ہیں۔ یہ غنی کی جمع اغنیا، تو اللہ کو انہوں نے فقیر بنایا، یعنی وہ محتاج ہے کہ ہم نہ دیں تو اس کا نظام ہی قائم نہیں ہو سکتا۔ تو ان کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ نظام کو اللہ کے فائدے کے لیے تھوڑا ہے، اس نے تو انسانوں کو پیدا کیا اور ان کو ایک معاشی نظام کے اصول دے دیے۔ اب اس نظام کو ان اصولوں کی روح سے اسٹیبلش تو انسانوں نے ہی کرنا ہے، اوپر سے کوئی ملائکہ تو نہیں اتریں گے جو اس نظام کو اسٹیبلش کریں۔ انسانوں نے اپنی ویلفیئر کے لیے خود اس نظام کو قائم کرنا ہے۔ اب وہ یہ نظام قائم کرنے کی بجائے جس کے قوانین اور ضابطے قرآن کے اندر ہیں یا کتاب اللہ کے اندر ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم اغنیا ہیں، ہم غنی ہیں، یعنی بالکل ہی الٹ کر لیا انہوں نے۔ آج بھی یہ جو جتنے بھی یہ ہورڈنگ کرنے والے لوگ ہیں جو دولت کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹ لیتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَغْنِيَا، کہ ہم اغنیا ہیں، ہم دولت مند ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، اگر اسی چیز کو دیکھ لیں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وَنَحْنُ أَغْنِيَا، کہ ہم دولت مند ہیں، ہم اغنیا ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سوسائٹی میں اگر دوسرے لوگ نہ ہوں تو ان کی فیکٹریز، ان کی انڈسٹریز کیسے چلیں گی؟ کام تو انسانوں نے ہی کرنا ہے نا۔ تو اگر یہ فیکٹریز نہ ہوں، یہ لوگ نہ ہوں، باقی جو لوگ ہیں مینجمنٹ کرنے والے ہیں، اسی طرح ٹیکنیکل شعبے سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، اسی طرح لیبر سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، اگر یہ لوگ نہ ہوں تو ان کے پاس جتنی مرضی دولت آ جائے تو یہ تو کوئی انڈسٹری بھی نہیں لگا سکتے، کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس کے لیے مین پاور چاہیے ہوتی اور اس میں لیبر بھی چاہیے ہوتی ہے، اس میں سکلڈ پرسن بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ نہ ہوں تو یہ انڈسٹریلائزیشن کا عمل تو نہیں کر سکتے، وہ پیسہ پڑا ہے لیکن یہ چیزیں نہیں کر سکیں گے۔ اگر کسی شخص کے پاس بہت بڑی زمین ہو، اگر اس کے پاس لوگ نہ ہو، مین پاور نہ ہو، تو اس زمین کو تیار کرنا، اس کی ایریگیشن کرنا، پانی دینا، اس کے اندر ہل چلانا، اس کے اندر بیج کو لگانا، اور اس کے متعلق جو زرعی مشورے ہوتے ہیں، جو ٹیکنیکل، جو اس کے بارے میں جو نالج ہوتا ہے، اگر یہ لوگ نہ ہوں تو پھر یہ ایک بندہ سارے کام تو نہیں کر سکتا، تو وہ پیسہ تو بیکار ہے۔ اگر یہ اتنی بڑی زمین اس کے پاس ہے، وہ اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکے گا، تو وہ بھی بیکار ہے۔ تو یہ دیکھیں، اس طرح سوسائٹی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے لوگ ایک سوسائٹی میں، اس دنیا میں پیدا کیے ہیں، ان کے اندر مختلف ایپٹیٹیوڈ، مختلف صلاحیتیں رکھی ہیں۔ انسانی معاشرہ اس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے کہ ان کے ایپٹیٹیوڈ کو معلوم کیا جائے اور ان کے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق ان کو ایجوکیٹ کیا جائے،
ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کی مینجمنٹ کی جائے۔ ہیومن مینجمنٹ جو ہے آج کا بہت بڑا ایشو ہے۔ جن معاشروں میں ہیومن مینجمنٹ ہے وہ دیکھیں وہ بہت آگے نکل گئے وہ معاشرے۔ وہ قرآن کا یہی اصول، یہی آیات ہیں یہی بتاتی ہیں، انہی سے وہ مدد لے کر، رہنمائی لے کر انسان اپنے معاشرے کو پروگریسو مائنڈ سیٹ کا حامل ایک معاشرہ بنا سکتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم اغنیاء ہیں، ہم دولت مند ہیں، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، تو یہ تو کسی بھی صورت عقل و فکر کی روح سے بھی اگر سوچیں تو یہ سوچ صحیح نہیں ہے، بہت نقصان دہ ہے، اور اس سے پھر نفسیاتی طور پر بھی انسان جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ریئلسٹک نہیں رہتا۔ دولت ہی دولت ہو، جائیداد ہی جائیداد ہو، تو اگر وہ ریئلسٹک ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کا کچھ نہیں کر سکتا، پڑی ہے، کوئی فائدہ نہیں دے گی، نہ اس کو نہ پورے معاشرے کو۔ تو اس لیے آگے یہ کہا جا رہا ہے سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، انہوں نے جو کہا، یعنی وہ جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں، انہوں نے جو کہا یقیناً ہم ان کے ہر قول کو لکھتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی یہ چیز بتائی جا رہی، اللہ کے قانون مکافات کی روح سے وہ جو کہتے ہیں، جو کرتے ہیں، ان کی ایک ایک حرکت جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، ان کا قول و فعل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور آگے وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا یہ بھی ہم لکھتے ہیں، دونوں ہی لکھتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں اور اس میں پھر کرنا بھی ظاہر آ گیا، جو ان کی نیت، ارادہ، جو ان کی انٹینشن، جو ان کا ایکشن، یہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ پھر جو انہوں نے کیا کہ انبیاء کو ناحق قتل کیا، یہاں سے ناحق قتل کرنے سے مراد یہ ہے ان کو اذیت دیتے تھے۔ وہ اللہ کے انبیاء، ان کو پچھلی امتیں قتل نہیں کر سکتی تھیں، وہ کوئی ایسے کوئی نہیں تھے کہ جو اٹھے دشمن ان کو قتل کر دے، وہ بڑے ہائی پروفائل پرسنالٹیز تھے، ان کے ساتھ ان کے حواری تھے، صحابہ ہوتے تھے، وہ کوئی اکیلے نہیں ہوتے تھے، طاقت ہوتی تھی ان کے ساتھ۔ تو اس طرح نہیں ہے، یہ الفاظ ایسے ہی ہیں، لفظی معنی تو یہی ہے قتل کرنا، لیکن اس کا معنی ایذا دینا بھی ہے، تو وہ ایذا دیتے تھے ان کو۔ اور آج جو ہے یہ چیز، یہی مائنڈ سیٹ آج بھی ہے، کوئی بھی قرآن کے اصولوں کی، قانون کی بات کرتا ہے تو یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو مال و دولت کو ذخیرہ اندوزی کرنے والے، تو یہ ان کو ایذا دیتے ہیں، وہ نظام ہی قائم نہیں ہونے دیتے۔ تو مائنڈ سیٹ ان کا وہی چلا آ رہا ہے جو اس وقت تھا، کیونکہ قرآن کریم تو ظاہر ہے جب نازل ہوا تو انہی کی بات کرے گا، لیکن قیامت تک کے انسانوں کو بتا رہا ہے کہ یہ جو ہم مائنڈ سیٹ بتاتے ہیں اچھے لوگوں کا، برے لوگوں کا، یہ چلتا رہتا ہے، یہ چلے گا قیامت تک، جب تک اللہ کے قوانین جو ہیں پوری زمین کے اوپر نافذ نہیں ہو جاتے، اس کی حکمرانی کا راج نہیں ہو جاتا، تو یہ پھر ایسا ہی چلتا چلا جائے گا۔ مائنڈ سیٹ وہی رہے گا، مومنین کا مائنڈ سیٹ وہ بھی وہی رہے گا جو پہلے تھا، اور ظالمین کا، مجرمین کا مائنڈ سیٹ بھی وہی رہے گا جو پہلے تھا، جو اب ہے، اور جو یہی آگے چلے گا۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا یہ بھی ہم لکھتے ہیں، یعنی ہمارے قانون مکافات جو ہے وہ تمہارے ایک ایک حرکت، تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ وَنَقُولُ، اور آگے کہہ رہا ہے وَنَقُولُ، اور ہم ان بخل کرنے والے مجرمین سے کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ یہ اب اس آیت کا اختتام ہو رہا ہے، آخر میں اللہ اپنا قول بیان کر رہا ہے کہ ہم ان سے کہیں گے جنہوں نے ذخیرہ اندوزی کی، لوگوں کا مال و دولت جو ہے ناحق غصب کیا،
معیشت کے اوپر غاصبانہ قبضہ کیا، معاشی استحصال کیا لوگوں کا، تو ان سے ہم کہیں گے کیا؟ ذوقوا عذاب الحریق، یہ ہے اور آخر میں وہ 2 نقطوں والا کاف ہے، ذوقوا عذاب الحریق، تم عذاب حریق یعنی جلانے والے عذاب کا ذائقہ چکھو۔ حریق ہوتا ہے جلانے والا، تو جلانے والے آگ کا عذاب کا تم مزہ چکھو، ذائقہ لو، ذوقوا ذائقہ لو۔ تو یہ چیز اس آیت کے آخر میں کہی جا رہی ہے، یعنی مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر وہ یہ بچ بھی گئے کسی طرح سے، اول تو وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، لیکن اگر کہیں بچ بھی جاتا ہے کوئی، لیکن وہ جو قیامت کا جو دن ہے جب یہ سب کا فیصلہ ہونا ہے، اس میں تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا، اس میں تو وہ اپنے ٹھیک ٹھیک انجام کو پہنچ جائیں گے۔ یہی مال و دولت، کیونکہ دوسری جگہ پر آ رہا ہے کہ یہ جو مال و دولت جمع کرتے ہیں وہ تپایا جائے گا اور ان کے جسموں کو داغا جائے گا۔ یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے، یہ نہیں کہ وہ اللہ میاں وہ سکے اکٹھے کرے گا، ان کو گرم کر کے اس سے ان کے جسم کو داغے گا۔ یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے، سمجھانے کا انداز ہے یہ۔ تو یہاں پر وہ واضح کر رہے ہیں کہ ایکچولی سکے گرم کر کے ان کو تپانے کا تو کوئی، وہ تو ایک سمجھانے کی روح سے کہا جا رہا ہے، لیکن اصل چیز اب یہاں پر کہی جا رہی، ذوقوا عذاب الحریق، کہ تم عذاب حریق یعنی جلانے والے عذاب کا ذائقہ چکھو، یہ ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔